برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و تبلیغ کا صحرا صوفیہ اکرام کو جاتا ہے۔ حضرت سخی سرور کا شمار پاک و ہند کے اولین صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کا دور 1130 سے 1183 تک کا ہے۔ حضرت سخی سرور کا اصل اسم گرامی سید احمد سلطان تھا۔ آپ کے والدین عرب سے ہجرت کر کے ملتان کے قریب بستی سرور شاہ کوٹ میں آباد ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید زین العابدین بذات خود بھی ایک ولی اللہ تھے اور مبلغ اسلام تھے۔ آپ کی پیدائش 14 ذی الحجہ 530 ہجری بمطابق 3 اپریل 1130 بروز سوار ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 23ویں پشت میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب اور لاہور کے مولوی اسحاق صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے بغداد تشریف لے گئے، جو اس وقت علم و ادب کا مرکز تھا۔ آپ نے سلسلہ قادریہ سے فیض حضرت عبد القادر جیلانی سے حاصل کیا، سہروردیہ کا فیض حضرت شہاب الدین سہروردی سے حاصل کیا اور چشتیہ سلسلہ کا فیض مولا مدعو چشتی اور نقشبندیہ کا علم خواجہ باقی باللہ سے حاصل کیا۔ علم کی تکمیل کے بعد آپ ولایت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ آپ کچھ عرصہ بغداد میں بطور قاضی بھی تعینات رہے اور بطور قاضی آپ نے انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرمائے۔ راگ رنگ کا سننا بند کروایا، غیر شرعی کاموں پر سختی سے پابندی لگائی۔ بغداد سے واپسی پر آپ کچھ عرصہ سودر اور دونکل میں قیام کیا اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ملتان پہنچنے پر آپ کی شادی حاکم ملتان گنو خاں کی بیٹی سے ہوئی، جسے والدین نے جہیز میں کافی مال و زر دیا، جسے آپ نے اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ملتان میں کافی مبلغین اسلام تبلیغ کر رہے تھے، اس لیے آپ نے ملتان سے مغرب کی جانب کوہ سلیمان کے دامن میں واقع مقام نامی بستی کو اپنی قیام گاہ بنایا۔ مقام سخی سرور شہر کا پرانا نام ہے۔ آپ یہاں 1160 میں تشریف لائے۔ آپ کی تبلیغ سے مقام کی 80% آبادی مسلمان ہو گئی۔ مقام کے پہاڑی درہ سے ہر وقت تجارتی قافلے برصغیر افغانستان اور وسط ایشیا میں رواں دواں رہتے تھے، جنہیں آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کی۔ مقام میں بیٹھ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ایسی شاندار تحریک چلائی، جس سے پاکستان، موجودہ بھارتی صوبہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور افغانستان کے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ جس وقت آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، ہندوستان میں ذات پات کا نظام کافی مضبوط تھا، جس سے نچلی سطح کے لوگ کافی متاثر تھے۔ آپ نے اسلامی مساوات کا تصور اور اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ان کو اسلام کی جانب راغب کیا۔ آپ کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ انسان اور انسانیت کی تکریم، محبت اور عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے حلقہ ارادت میں ہندو مسلم سبھی لوگ شامل تھے۔ آپ کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ احکامات خداوندی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا تھے اور مریدین کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ کو غریبوں، نداروں، بچوں اور یتیموں سے خصوصی انس تھا۔ آپ بے حد سخی تھے، اس لیے آپ کا نام سخی سرور پڑ گیا۔ آپ کی بزرگی کے چرچے پورے برصغیر میں پھیل گئے۔ آپ کے خالہ زاد بھائی، جو شروع ہی سے آپ کی شہرت اور بزرگی سے جلن رکھتے تھے، 1183 میں ایک لشکر لے کر شب خون مارا۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کے بیٹے سراج الدین، بھائی سید عبد الغنی اور 4 دوستوں سمیت آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا ابتدائی مقبرہ عیسیٰ خان سوداگر نے تعمیر کروایا۔ آپ کا موجودہ مقبرہ